اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 27 نمبر والیوم میں اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے ہم آپ کو ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے وہ قیمتی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھی ہیں اور ہم خدا کو اپنا محبوب بھی بنا سکتے ہیں، اخلاق اہل بیت سے اپنے آپ کو مزین بھی کر سکتے ہیں، اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بھی بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام کی اس مبارک روایت جو اصول کافی کے اندر موجود ہے، اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تتمہ روایت کے طور پہ انما ارادوا الزہد لتفرغ قلوبہم للآخرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات کیوں انسان سے طلب کی ہے کہ اس کا دل سلیم ہو، یعنی اس کے دل میں شرک نہ ہو، شک نہ ہو، انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اس چیز کو طلب کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، تاکہ انسان کا دل جو ہے وہ آخرت کے لیے فراغت پا جائے، آخرت کے کاموں کے لیے، آخرت کے حصول کے لیے، خدا کی رضا کے لیے فارغ ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایک چیز سے مثلا ایک پیالہ ہے، آپ اس کو اگر پانی سے بھر دیں گے تو اس میں آپ دودھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس مقام کے اوپر جو ہے اگر دنیا اور آخرت یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، جیسے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ دنیا اور آخرت مثل مشرق اور مغرب ہیں۔ جیسے مشرق کی طرف اگر انسان قریب ہوتا چلا جائے تو مغرب سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اگر مغرب سے قریب ہوتا چلا جائے تو مشرق سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اپوزٹ سائیڈز ہیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت بھی اپوزٹ سائیڈز ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جہاں وہ دنیا جو طاعت پروردگار کے اندر انسان حاصل کرے وہ دنیا نہیں رہتی، وہ آخرت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مقام کے اوپر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے اپنے دل میں ہم اپنے دل میں اللہ کو اس لیے رکھیں تاکہ ہم فارغ ہو جائیں آخرت کے لیے، ہم آخرت کے لیے کام کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کے وجود سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی محبت ہے، نہ کہ اللہ ہمارے دلوں میں سما گیا ہے، ورنہ اللہ تو محدود ہو جائے گا۔ اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تو اس طرح نہیں رہے کسی ایک جگہ رہتا، دوسری جگہ خالی ہو جائیں گی، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے وجود سے مراد اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی طاعت ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس مقام پہ امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر یہ لطف کیا، یہ چیز ہم سے طلب کی، قلب سلیم پاکیزہ دل اور اپنی محبت اور اطاعت اور ذکر کو ہم سے طلب کیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر سے مراد زبان کا ذکر بھی ہے اور ذکر سے مراد عمومی اطاعت پروردگار بھی ہے۔ جب انسان اطاعت میں چلا جائے گا تو دل کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ اس دل کو سکون نہیں ملتا جو دل خراب ہو چکا ہے، جس کو مرض لگ چکی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ جیسے آپ جانتے ہیں اگر ایک انسان مریض ہو تو وہ جو چیز عام لائف میں روٹین میں کھاتا تھا اب اس کو اچھی نہیں لگتی چونکہ مریض ہے، اور اگر صحت مند ہوگا تو وہی چیزیں جو وہ پہلے کھاتا تھا، پھل ہے، کھانا ہے، جو بھی ہے، وہ اس کو اچھی لگے گی۔ اسی طرح انسان کا دل اگر مریض ہو تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگے گا۔ اور اگر انسان جو ہے وہ مریض نہیں ہے، اس کا دل صحیح ہے، سلیم ہے، پاکیزہ ہے، باعث طہارت اور عفت رکھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کی محبت، اطاعت، ذکر بہت اچھے لگیں گے، ان کے اندر رغبت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا اس مقام کے اوپر ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ امام علیہ السلام نے فلسفہ بھی بتا دیا، ریزن بتا دی کہ ہم جو ہے کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو دل میں کیوں بسانا چاہتے ہیں، شرک اور شک سے کیوں نکلنا چاہتے ہیں، دل کو پاکیزہ کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دنیا کی محبت سے نکل جائیں گے تو ہم آخرت کے امور کے لیے فارغ ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر دنیا کی محبت ہو گئی
تو پھر نماز کو دل نہیں چاہے گا، نماز چھوٹ جائے گی، کاروبار میں لگے رہیں، بس مال ہی کماتے رہیں، دنیا کی محبت ہوگی، کھانے پینے کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی، تو پھر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ و خمس نہیں دیں گے، مال کی محبت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو پھر انہی چیزوں میں ہم مشغول رہیں گے اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں مزین ہو جائے، اجاگر ہو جائے اور اس کی امپارٹنس ہو جائے اور آخرت کو جو ہے اہمیت نہ دی جائے تو یہ نتائج نکلیں گے۔ پھر یوں انسان سے جانور ہوتا چلا جائے گا، جانوروں سے بھی بدتر، پھر انسان کے قتل پہ اتر آئے گا، انسان فسادی بن جائے گا، فتنہ گر بن جائے گا، پھر دوسروں کو سکون بھی برباد کر دے گا، اپنا سکون بھی برباد کر دے گا۔ یہ سارے مصائب آتے چلے جائیں گے جب انسان دنیا سے محبت رکھتا ہے، اس زہری حکومت و کرسی بچانے کے لیے کرپشن کرے گا، ظلم کرے گا، ووٹ خریدے گا، جو ہے ملکوں کو تقسیم کرے گا، دھاندلی کرے گا، انسان جو ہے دوسروں کے حقوق کو غصب کرے گا، بے دینی پھیلائے گا، دین کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ بنے گا۔ یہ سارے مفاسد، یہ ساری خرابیاں تب آئیں گی جب اس دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اور جب اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، آخرت کی محبت ہوگی، خدا کی رضا کی محبت ہوگی، خدا کے ذکر کی محبت ہوگی، تو ایسے عالم میں پھر کیا ہوگا؟ ایسے عالم میں یہ ہوگا کہ انسان جو ہے ہر وہ چیز جو اس کو آخرت اور خدا کی محبت اور قرب سے دور کرتی ہے، اس چیز سے دور بھاگتا چلا جائے گا، اور اللہ کی محبت اور آخرت کے لیے اس کا دل فارغ ہو جائے گا۔ پھر دل میں شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا، نفس امارہ کے کوئی خیالات نہیں آئیں گے، آنا بند ہو جائیں گے، یا آئیں گے تو فوراً ناکام واپس لوٹیں گے۔ لہٰذا ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہر وقت اسی فکر میں لگا ہوگا کہ وہ کیسے اللہ کی محبت اور آخرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اس فکر میں ہوگا کہ کب نماز کا ٹائم ہو، اللہ کی محبت کو حاصل کروں، اس فکر میں ہوگا کہ کب ماہ رمضان آئے، کاش یہ ماہ رمضان لمبا ہو جائے تاکہ مزید میں اللہ کے رضا کو سمیٹ سکوں۔ یہ دل پھر جب دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے گا، آخرت کی محبت کے لیے فارغ ہو جائے گا، تو پھر تلاش کرے گا کہاں ہیں مستحقین، ان کو صدقہ و خیرات بھی دوں، ان کی سپورٹ کروں، ان کی مدد کروں، یتیموں کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، امام زمانہ کی مدد کے لیے، دین کی نشر و اشاعت میں کام کروں۔ یہ ساری چیزیں اس کے دل میں روشن ہو جائیں گی، روز روشن کی طرح روشن ہو جائیں گی، اور پھر اس کا دل انہی چیزوں کے لیے مشغول ہو جائے گا۔ دنیا کی نہ اسے کوئی جاہ طلبی چاہیے ہوگی، نہ شہرت، نہ نام، کوئی ایسی خواہش دنیا کی نہیں ہوگی اس کے دل میں۔ اس کے دل میں انسانیت کی خدمت، والدین کی خدمت، اساتذہ کی خدمت، علماء کی خدمت، رشتہ داروں کی خدمت، پڑوسیوں کی خدمت، محتاجوں کی خدمت، یہ سارے خیر کے دروازے اس لیے وہ اپنے اوپر کھولے گا کیونکہ اس سے وہ فارغ ہونا چاہتا ہے، اپنے دل کو رکھنا چاہتا ہے آخرت کے لیے، خدا کی رضا اور محبت کے لیے، اور ایسا دل ہی کامیاب دل ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس دل سے ہر وہ چیز دنیا کی، ہر وہ محبت اور خواہش کو نکال دیں کہ جو دنیا کی محبت ہمارے لیے آخرت کی کامیابیوں کے سامنے رکاوٹ بن جائے اور خدا کے رضا کے سامنے ایک دیوار بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔